یہ لٹریچر نوجوانوں کے ذہنوں کو کس طرح سے پاگندہ کر رہا ہے، اس کی مثال میر حاصل بدنجو کی زبانی سنی ہے۔ بلوچستان میں جو لٹریچر چھپتا ہے وہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مذہبی ہیں، ایک وہ جو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلزم والی جو لٹریچر ہے اس میں یقیناً اسٹیٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، اسٹیٹ کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، مگر جو مذہب والا پورشن ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اس میں پوری کی پوری جو ہے جو سیکٹ ہے اس کے خلاف آگے چلے جاتے ہیں، پوری مسلک کو دوسرے مسلک سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو یہاں ایک مختصر سا چھوٹا سا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں۔ میں کراچی جیل میں تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، بلوچ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ ناشتے پہ میرے ساتھ ناشتہ کریں۔ جیل میں ہم بھی فارغ تھے، میں صبح اس کے ناشتے پہ گیا۔ جب ان کے باتوں سے، کیونکہ ان میں سے ایک بلوچ لڑکا تھا جو وکیل تھا، ڈیرہ غازی خان کا تھا، اور ایک میرے علاقے خضدار کا تھا، جب ان کی باتوں سے باتیں میں نے سننے لگی تو مجھے تھوڑا سا گرنا آنے لگا۔ تو میں نے ان کو، کیونکہ وہ اینٹی شیعہ بات کر رہے تھے، وہ شیعوں کے خلاف بات کر رہے تھے، تو انہوں نے اتنی موٹی کتاب بھی مجھے دی، وہ پتہ نہیں کوئی 200 صفحے کی اتنی لمبی کتاب تھی۔ اس میں کیا کیا لکھا ہوا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے، مگر جو گفتگو انہوں نے کی وہ بالکل سننے کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ان شیعوں کے خلاف بات کر رہی ہیں، شیعہ مسلمان ہیں اور یہ 35% ہیں سارے مسلمانوں کے، کہتے ہیں یہ سب واجب القتل ہیں اور یہ سب کو ہم قتل کریں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جو 1 ارب کا 35% ہے اس کو آپ قتل کریں گے؟ کہتا ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ہوا تو۔ یقین کیجئے جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کوئی شیعہ مارا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے 16 مارے۔ دیکھیں یہ وہ لٹریچر ہے جو نفرتیں سے پیدا نہیں کرتا ہے، یہ لٹریچر بنیادی طور پہ ہر کسی کو گلا کاٹنے پہ تیار ہوتا ہے۔ ہمارا علاقوں میں مذہب کے نام پہ باقاعدہ ویڈیو کیا گیا، اللہ اکبر کر کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے اور ان کو ویڈیو بنا کے ان کو انٹرنیٹ میں دیا گیا۔ اسی لیے اس وقت بھی اگر آپ ڈپتھ میں چلے جائیں، اس وقت جہادی جو پیپرز چل رہے ہیں جہاد کے نام پہ، بچوں کے جہاد علیحدہ ہے، عورتوں کے لیے جہاد کا لٹریچر علیحدہ ہے، بڑوں کے لیے جہاد کا لٹریچر علیحدہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو کیونکہ پرسان والا تو کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کون کیا چاپ رہا ہے، کون کیا لکھ رہا ہے، وہ ہر کسی کی مرضی ہے۔ اور اس وقت یہ جو انتہا پسندی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کلیتاً سب سے بڑا رول جو ہے نا وہ اس لٹریچر کا ہے۔ یہ لٹریچر صدیوں سے قائم معاشرتی بنت اور یکجہتی کو کیسے تار تار کر رہا ہے، یہ پتہ چلتا ہے ان معروف پختون صحافیوں کے نقطہ نظر سے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ یہاں کے ہمارے پختونخوا کے لوگوں پہ اس کا اثر پڑا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا جو خطہ ہے وہ جل رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف اگر سیاسی جنگ ہے تو سیاسی انداز سے لڑے، انڈیا کے خلاف کوئی سیاسی جنگ ہے تو سیاسی انداز سے لڑے، کسی اور کے خلاف کوئی سیاسی، پوری دنیا میں سیاسی جنگیں ہیں، آزادی کی تحریکیں بھی سیاسی تحریکیں ہیں، یہ کبھی بھی کہیں بھی مذہب کے نام پہ نہیں لڑی گئی اور نہ لڑی جا سکتی ہے۔ سیاست کے اپنے اصول ہیں اور ان اصولوں کے مطابق اپنی جنگیں لڑنی چاہیے۔ چلو قرآن میں تو یہود و نصارہ کا ذکر ہے، لیکن جو یہود و ہنود کا ایک نیا فلسفہ، ایک نیا کانسیپٹ لایا گیا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن میں تو یہود و ہنود کا نہیں ہے، حدیث میں کہیں کسی بھی اسلامی اس میں سوچ میں یہ نہیں ہے یہود و ہنود۔ تو عربی زبان کا سہارا لے کے لوگوں کو غلط راستوں پہ ڈالا جا رہا ہے اور ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ دیکھیں صوبہ سرحد یہاں کے جو رہنے والے ہیں، چاہے وہ پختون ہیں یا غیر پختون ہیں، ان کی اپنی قدریں ہیں اور روایات ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ٹالرنس بہت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جب پاکستان بنا تو یہاں پہ جو ہندو تھے اور سکھ تھے یا باقی اقلیت تھی،
لوگوں نے ان کی حفاظت کی، اور آپ بات کہیں کہ اب بھی ہمارے ہاں اقلیتیں ہیں، شاید دوسرے صوبے میں اتنے اقلیت کے لوگ نہیں جتنے ہمارے ہاں ہیں، اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ ذہن نہیں مانتا، تھیرا کی وادی ہے خیبر ایجنسی میں، وہاں پہ سکھ رہتے تھے، مانسہرہ میں، بٹاگرام میں، سوات میں، بنیر میں، ہر جگہ پر ہنگو میں اقلیت کے لوگ ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے ان کی حفاظت کی، ان کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو حفاظت دیں گے، آپ پاکستان چھوڑ کر بھارت مت جائیں، اور لوگ نہیں گئے۔ اب دیکھیں اب تبدیلی آئی ہے، اب جو ہمارے سکھ یہاں کے شہری تھے وہ تیرا کی وادی سے آ گئے ہیں، پشاور آ گئے، اور ان کو خطرہ ہے، لوگ اغوا ہوئے، کچھ لوگ مارے گئے، تو یہ دیکھیں تبدیلی آ گئی۔ لیکن اب بھی میرے خیال میں وہ سکھ، ہندو، باقی اقلیت کے لوگ، ہمارے کلاش بھی ہیں چترال میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں رہیں، ان کو امید ہے کہ حالات میں تبدیلی آئے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویے بدلے ہیں، لوگوں نے ان سے نفرت کا اظہار کیا ہے، یا ان کے پاس پیسے ہیں، ان کو تاوان کے لیے اغوا کیا، میرے خیال میں ان کو بھی امید ہے، ہمیں بھی امید ہے کہ یہ ایک وقتی بات ہے، یہ ایک لانگ ٹرم بات نہیں ہے، تبدیلی انشاءاللہ آئے گی، جو پہلے ہماری روایات تھیں۔ اب یہ جو اس طرح کا منفی لٹریچر ہے جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ کچھ حالات بدلے ہیں اور نفرت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں، اسلحے کی بھرمار ہے، کافی یہاں پیسہ آ گیا ہے، تعلیم میں اضافہ ہوا ہے، افغانستان کی جنگ پچھلے 32 سال سے ہو رہی ہے، اس کے اثرات ہیں، وہاں سے منشیات آئیں، وہاں سے اسلحہ آیا، اور طاقت کا استعمال جو ہے اس میں اضافہ ہوا، اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں نے ایسے طریقے استعمال کیے جو پہلے یہاں پہ نہیں تھے، طاقت کا استعمال، زور کا استعمال، تو ان کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ حالات میں تبدیلی آئی ہے۔ منافرت